واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 108 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، صاف پتہ چلتا تھا کہ ہامون بری طرح نشے میں ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر وہ ڈنڈا جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اٹھایا اور ناچنے کودنے لگا۔ پھر اس نے نوشی کو کھڑا ہونے کو کہا۔ نوشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام کپڑے اتار دو۔ ہامون نے نوشی سے کہا، اس طرح برہنہ ہو جاؤ جس طرح تم پیدا ہوئی تھی۔ یہ جسم کچھ بھی نہیں، مجھے تمہاری روح چاہیے، اپنی روح مجھے دے دو، اتار دو یہ کپڑے۔ نہیں، نوشی نے کہا، اگر تمہیں صرف روح چاہیے تو یہ جسم کو ننگا کیے بغیر لے سکتے ہو، میں کپڑے نہیں اتاروں گی۔ ہامون نے نوشی پر اپنا طلسم طاری کرنے کے لیے ایک اوٹ پٹانگ سی حرکتیں کی اور کچھ شوبدہ بھی آزمایا، لیکن نوشی نے کپڑے اتارنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہامون نے پہلے کی طرح ڈنڈا ہاتھ میں لے کر ناچنا کودنا اور عجیب عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیا۔ نوشی کھڑی دیکھتی رہی۔ ناچتے کودتے ہوئے ہامون نوشی کے قریب گیا اور گریبان سے اس کی قمیص پر ہاتھ رکھا اور اتنی زور کا جھٹکا دیا کہ قمیص گریبان سے دامن تک پھٹ گئی۔ نوشی نے مزاحمت کی اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہامون آخر مرد تھا۔ اس نے نوشی کے کپڑے نوچنے شروع کر دیے جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر رہا ہو۔ نوشی ابھی نیم برہنہ ہی ہوئی تھی کہ ہامون کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے اور دوسرے لمحے وہ فرش پر پیٹ کے بل گرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر سیلی نوش کھڑا تھا۔ سیلی نوش نے بڑی تیزی سے خیمے میں داخل ہو کر ہامون کو دبوچا، اوپر اٹھایا اور زمین پر بڑی زور سے پٹخ دیا۔ سیلی نوش نے ہامون کو اتنی زور سے پٹخا تھا کہ وہ فوراً اٹھ نہ سکا۔ سیلی نوش نے اپنا پاؤں ہامون کے پیٹ پر رکھ کر دبایا اور بجلی کی سرحد سے نیام سے تلوار نکالی۔ اس کی نوک ہامون کی شہرگ پر رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈالا۔ ہامون نے پہلے تو سیلی نوش کو ڈرایا کہ وہ اپنے جنونی بھوتوں کو بلا کر اس کی بوٹی بوٹی باہر پھینک دے گا، لیکن سیلی نوش پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہی آ کر تمہیں مجھ سے چھڑائیں گے، سیلی نوش نے کہا اور اپنا پاؤں ہامون کے پیٹ پر اور زیادہ دبایا اور تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں چبو دی۔ ہامون تڑپ رہا تھا۔ اب دیکھ کون کسے قتل کرتا ہے، سیلی نوش نے کہا۔ تیرے زندہ رہنے کی ایک ہی صورت ہے، اپنی اصلیت بتا دے اور اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ سب شوبدہ بازی اور فریب کاری ہے۔ ہامون نے پھر بھی سیلی نوش کو ڈرانے کے لیے کچھ باتیں کی جو بڑی خوفناک دھمکی، لیکن سیلی نوش اس کا کوئی اثر قبول کر ہی نہیں رہا تھا۔ اپنی غیبی طاقت کا استعمال کر، سیلی نوش نے کہا، تیرے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو اب تک مجھ پر جوابی وار کر چکا ہوتا۔ تو اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، فوراً بول۔ سیلی نوش نے تلوار کی نوک اتنی سی اور دبا دی کہ ہامون کی شہرگ سے ذرا سا خون پھوٹ آیا۔ تلوار ہٹا لے، ہامون نے کہا، ایک وعدہ کر کے کسی اور کو نہیں بتائے گا، اس لڑکی سے بھی کہہ دے کہ زبان بند رکھے۔ سیلی نوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرگ سے اٹھا لی، لیکن وہاں سے تلوار ہٹائی نہیں، اپنا ایک پاؤں اس کے پیٹ پر ہی رکھا، ذرا سا دباؤ کم کر دیا۔ پھر سیلی نوش نے اسے یقین دلایا کہ اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوگا اور یہ لڑکی تو یہاں سے چلی ہی جائے گی۔ یہ بھی سوچ لے کہ یہ شاہی خاندان کی لڑکی ہے، اگر تو نے جھوٹ بولا تو یہ تجھے بہت ہی بری موت مروائے گی، لیکن اس سے پہلے میری تلوار تیری شہرگ کاٹ چکی ہوگی۔ تو ٹھیک سمجھتا ہے، ہامون نے کہا، میں صرف جادو کے کرتب دکھا سکتا ہوں اور یہ صرف شوبدہ بازی ہے۔ میں جو اچھل کود اور دوسری حرکتیں کرتا ہوں ان کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر بھی ہوں اور خوفزدہ۔ مجھے کیا ملتا ہے، قبیلوں کے سردار بھی یہاں آ کر میرے قدموں میں بیٹھتے ہیں، مجھے عیش و عشرت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جب بھی میں ایک لڑکی کی فرمائش کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی سردار چن کر ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو ناگ سے سوال پوچھتا تھا، سیلی نوش نے پوچھا۔ کیا ناگ جواب دیتا تھا یا وہ باریک اور کانپتی ہوئی آواز کس کی تھی؟ وہ میری ہی بدلی ہوئی آواز تھی، ہامون نے جواب دیا۔ یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ اس وقت میری پیٹھ خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف ہوتی ہے اور منہ ناگ کی طرف؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ باریک اور کانپتی ہوئی آواز میری ہوتی ہے اور وہ جو دیے بجھ کر اپنے آپ ہی جل اٹھے تھے، یہ میری شوبدہ بازی ہے، ہامون نے جواب دیا۔ میں ایسے کئی اور کرتب دکھا سکتا ہوں، میں خوبصورت لڑکیوں کا شکاری ہوں۔ یہ لڑکی ایسی ہے کہ میں سب کچھ بھول گیا اور اس لڑکی کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تم نہ آ جاتے تو میرا ارادہ پورا ہو جاتا۔ تو غلط سمجھا ہے، سیلی نوش نے کہا، اس لڑکی نے مجھے کل بتا دیا تھا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ یہ لڑکی اپنی آبرو دینے پر کسی قیمت پر رضامند نہیں تھی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسے تجھ سے بچا لوں۔ اسے آج میں نے بھیجا اور خیمے کے پاس کھڑا رہا اور پردے سے اندر دیکھتا رہا اور عین موقع پر تجھے پکڑ لیا۔ میں حیران ہوں تم نے ایسا کیوں کیا، ہامون نے کہا۔ اس کی عزت کا
ख्याल तो इसके मंगेतर को होना चाहिए था, लेकिन इसने तुमसे अलग होकर और मेरे पास आकर कहा था कि इस लड़की को एक छोड़ो, 2 रातें अपने पास रखो, अपना ये वादा पूरा करो कि तुम इसे मलका और मुझे बादशाह बना दोगे और शहंशाह हरकिल हमें मिस्र का कुछ हिस्सा दे देगा जहां हमारी बादशाही होगी। सहेली नौश ने लड़की की तरफ और लड़की ने सहेली नौश की तरफ देखा। मैं तुझे जीने का हक नहीं दे सकता, सहेली नौश ने कहा। तू सीधे और बेसमझ लोगों के साथ फरेबकारी कर रहा है और इनकी बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा। ये कहकर सहेली नौश ने तलवार की नोक हामून की शेरक पर रखकर इतना दबाव डाला कि तलवार हामून की गर्दन में से गुजरकर जमीन में चली गई। सहेली नौश ने तलवार निकाली और एक बार फिर शेरग में उतार कर तलवार अपनी तरफ खींची और गर्दन में लंबा काट दिया। अपना पांव हामून के पेट से हटाया और पीछे हटा। हामून ज़िबा किए हुए बकरे की तरह तड़पने लगा और इसकी गर्दन से खून का फवारा फूट आया। चलो नौशी, सहेली नौश ने तलवार निजाम में डालकर कहा, इसे तड़प तड़प कर मरने दो। सहेली नौश और नौशी खेमे से निकल आए। मैं मंगेतर के पास नहीं जाना चाहती, बाहर आकर नौशी ने कहा। तुम बताओ मैं क्या करूं? ये तो तुम जानते हो मैं इस तरफ क्यों आई थी। यहाँ मामला ही कुछ और हो गया। तुम तो मेरे साथ रह नहीं सकते, मुलाजिम मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगेतर को मैंने देख लिया है कि इसे मेरे अज़्म और मेरे जज्बे का कोई एहसास नहीं। इससे मेरे हुस्न और जिस्म के साथ दिलचस्पी है। ये मुझे गुमराह और ख़राब कर सकता है, मेरा साथ नहीं दे सकता। मेरी बात मानो, सहेली नौश ने कहा। जो अज़म लेकर आई थी इसमें तुम कामयाब नहीं हो सकोगी। वो बुद्धू जो मुसलमान के साथ मिले हैं वो कुछ और किस्म के लोग हैं, ये इनसे मुख्तलिफ हैं। इनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। तुम वापस चली जाओ। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? नौशी ने कहा। मैं इतना डर गई हूँ कि अकेले जाते खौफ आता है। तुम चलो, मैं तुम्हें इतना इनाम दिलाऊंगी कि हैरान रह जाओगे। मैंने तुम्हें इस शैतान से किसी लालच में आकर नहीं बचाया, सहेली नौश ने कहा। यह मेरा ज़ाती इखलाक है और इससे मैं अपना फ़र्ज़ समझता था। तुम्हें तुम्हारे बाप तक पहुँचाने जाऊँगा तो भी अपना फ़र्ज़ समझ कर जाऊँगा। तो फिर अभी चलते हैं, नौशी ने कहा। मेरे मंगेतर को भी पता ना चले और मेरे मुलाजिम को भी। मैं ज़रा इधर जाकर रुक जाती हूँ, तुम अपना और मेरा घोड़ा ले आओ। सहेली नौश वापस हामून के खेमे में गया। हामून बेहिस्सो हरकत पड़ा था। इसकी आंखें खुली हुई थी और इन आंखों से जिंदगी की चमक ख़त्म हो चुकी थी। सहेली नौश ने इसे हकारत से देखा और खेमे से निकल आया। इसने नौशी से कहा कि वो कुछ दूर जाकर इसका इंतज़ार करे और ख़ुद अपने खेमे में चला गया। सहेली नौश और बुद्धू मुलाजिम एक ही खेमे में ठहरे हुए थे। घोड़े खेमों से कुछ दूर बंधे रहते थे और इनकी जीनें खेमों में रखी हुई थी। सहेली नौश ने अपने खेमे में जाकर मुलाजिम को देखा, वो गहरी नींद सोया। सहेली नौश ने अपनी और मुलाजिम की जीन उठाई। 2 जीनों का वजन ज्यादा था लेकिन सहेली नौश ने यह वजन उठा लिया और दबे पांव खेमे से निकल गया। घोड़े तक पहुंचा, अपने और एक घोड़े पर ज़ेन कसी, अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े की बाग पकड़ ली और इस जगह जा पहुंचा जहां नौशी इसके इंतजार में खड़ी थी। नौशी घोड़े पर सवार हुई और दोनों चल पड़े। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो। किस नंबर 109 में देखना मत भूलिएगा।